اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظیم۔ اور اے حبیب نوح کو یاد کیجئے جب انہوں نے اس ابراہیم سے پہلے ہمیں پکارا اور اپنی کافر قوم پر عذاب کی دعا کی تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو کافروں اور طوفان کی بڑی تکلیف سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرمائی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، بے شک وہ بہت برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو طوفان میں غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جب وہ کھیتی کے بارے میں ایک جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چرواہے کے بغیر چھوٹیں اور کھیتی کھا گئیں، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ اور ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو پوری طرح سمجھا دیا، اور آپ نے فریقین میں صلح کی یہ صورت بیان فرمائی کہ بکری والا کھیتی کو دوبارہ کاش کرے، اور جب تک کھیتی اس حالت کو نہ پہنچ جائے جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے، اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے۔ پھر جب کھیتی اس حالت پر لوٹ آئے تو کھیتی والے کو کھیتی اور بکری والے کو اس کی بکریاں واپس دے دی جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر فرما دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور یہ سب کام ہم ہی کرنے والے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ۔ اور ہم نے داؤد کو تمہارے لیے ایک خاص جنگی لباس زرہ بنانا سکھایا تاکہ تمہاری لڑائی میں وہ تمہیں زخمی ہونے سے بچائے، تو کیا تم ان نعمتوں پر شکر کرو گے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی جو ان کے حکم سے اس زمین یعنی ملک شام کی طرف چلتی جس میں ہم نے برکت رکھی، اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اور کچھ ایسے شیطان ہم نے سلیمان کے قابو میں دیے جو ان کے لیے سمندر میں غوطہ لگاتے اور موتی وغیرہ نکال کر لاتے، اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم انہیں سرکشی سے روکے ہوئے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے سخت تکلیف پہنچی، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف نعمتیں دینے کے بعد آزمائش میں مبتلا فرمایا
اور اس میں سے یہ بھی کہ آپ کی اولاد مکان گرنے سے دب کر فوت ہو گئی، اور مزید یہ کہ آپ بیمار ہوئے، تمام جسم مبارک میں آبلے پڑ گئے اور تمام بدن زخموں سے بھر گیا، سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، صرف آپ کی زوجہ محترمہ خدمت کرتی رہیں، اور یہ حالت سالہ سال رہی، اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ تو ہم نے ان کی دعا سن لی، اور جس تکلیف میں وہ مبتلا تھے ہم نے اسے دور کر دیا، اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے رحمت فرما کر ان کے گھر والے یعنی تمام بیٹے اور بیٹیاں دوبارہ زندہ کر کے لوٹا دیے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی مزید بیٹے بیٹیاں عطا کیے، اور یہ واقعہ عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے۔ وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کیجئے، وہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین میں سے ہیں۔ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ذُنُّون یعنی حضرت یونس کو یاد کیجئے، جب وہ اپنی قوم کے کفر کے سبب غصے میں بھرے ہوئے چلے گئے۔ جب یونس علیہ السلام کی قوم کفر پر قائم رہی اور ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو آپ غضب اور جلال میں انہیں چھوڑ کر چلے گئے، اور سمجھے کہ یہ ہجرت آپ کے لیے درست ہے، اور اس معاملے میں حکم الہی کا انتظار نہ کیا۔ تو انہوں نے گمان کیا کہ ہم ہرگز ان کے چلے جانے پر تنگی نہ کریں گے، پھر ہمارے حکم سے انہیں مچھلی نے نگل لیا، تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر تاریکیوں میں ہمیں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ کو پاکی ہے، بے شک مجھ سے بیجا ہوا کہ تیرے حکم سے پہلے ہی قوم سے جدا ہو گیا۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور انہیں غم سے نجات بخشی، اس طرح کہ مچھلی نے انہیں کنارے پر پہنچا دیا، اور اسی طرح ہم مسلمانوں کو نجات دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، جو مشکل کے وقت میں ان کلمات سے دعا کرے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور زکریا کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، مجھے اکیلا یعنی بے اولاد نہ چھوڑ، اور وارث عطا فرما، اور تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں ایک بیٹا یحییٰ عطا فرمایا، اور ان کے لیے ان کی بانجھ بیوی کو ولادت کے قابل بنایا۔ بے شک وہ تمام انبیاء جن کا ذکر ہوا نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے، اور ہماری رحمت کی امید اور ہمارے عذاب کا خوف رکھتے ہوئے ہم سے دعائیں مانگتے تھے، اور ہمارے حضور گڑ گڑاتے تھے۔ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين۔
اور اس پاک مریم کو یاد کیجئے جس نے اپنی عفت و پارسائی کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں حضرت جبریل کے ذریعے اپنی بارگاہ کی مقدس روح پھونکی، یعنی عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو سارے جہاں کے لیے اپنی عظیم قدرت کی نشانی بنایا۔ ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون۔ بے شک تمہارا یہ دین اسلام ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تم میری عبادت کرو۔ وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون۔ اور اوروں نے آپس میں اختلاف کر کے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔